الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ رب کائنات کا شکر و احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں سے نوازا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا سوا پارہ تراویح کے اندر ہوا ہے۔ اس سوا پارے میں جو تلاوت ہوئی ہے اس کا ہم انشاءاللہ خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خالق کائنات ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قراءت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور ایک حدیث قدسی میں اسے صلاۃ سے تعبیر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ وہ کیسے؟ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو رب کائنات کی طرف سے نظر رحمت ہوتی ہے اور رب کائنات کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عز و جلالت بیان کی ہے، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ اور جب بندہ یوں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار بندے کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان بندوں کا راستہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان مستقیم والے راستے پر، ان صراط مستقیم پر ہمیں بھی چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جو دھتکارے ہوئے ہیں، جو راندے ہوئے ہیں، ان کے راستے پر مجھے نہ چلا۔ تو جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، رب کائنات کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے یہ سوال کیا ہے، تو رب کائنات اسے عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، سورۃ المسئلہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، سورۃ الواقعہ بھی، سورۃ الکافیہ بھی، سورۃ الرقیہ بھی اور سورہ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اور ان ناموں سے اس سورہ مبارکہ کو پکارا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، ثنا ہے، اس کی عظمت کا بیان ہے، اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کے حقدار صرف اور صرف اسی کی ذات ہے، عبادت کی حقدار صرف اور صرف اسی کی ذات ہے، اور بالذات صرف اور صرف اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا اور التجا کے آداب بھی بیان کیے ہیں۔ لیکن جب بندہ کسی سے کوئی بات طلب کرتا ہے، کسی سے کوئی مناجات کر رہا ہوتا ہے یا کسی سے کوئی بات منوانا چاہ رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، پہلے اس کی یوں سمجھ لیں کہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ دینے والا اپنے ہاتھ کھلے کر دیتا ہے، تو یہ بلا تمثیل ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ پہلے رب کی بارگاہ میں یوں کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا،
اس دن کا بھی وہ مالک ہے، تو پھر جب بندہ ریکویسٹ کرتا ہے تو رب کائنات اسے عطا پر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا کی گئی، اور ہدایت ہی وہ جامع لفظ ہے جو تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ رب کائنات کی ہدایت ہر ایک تک پہنچ جائے۔ ان کی تعلیمات اور تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر ایک تک پہنچے، اسی لیے اسے قرآن مجید کا بھی خلاصہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ یہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرا نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی اگر ٹھنڈے دل سے غور کرے نا تو اس پر عیاں ہوگا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ایسے تمام جتنے بھی سوالات تھے ان سب کا جواب دیا، ایسے معدنین کے اور منکرین کے چیلنج کو انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے پر کوئی شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے نا، تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کا کسی نے قبول کیا ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم ہرگز 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 نہ کر سکو گے، اور وہ نہیں کر سکے۔ اسی سورہ مبارکہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، 4، 5 ان میں مومنین کی صفات، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5، 6 اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کا کفر ظاہر اور عیاں ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً جو ہے یہ ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، اور ان پر ابدی شقاوت اور ان پر ابدی بدبختی جو ہے وہ اس کی مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یہ ان کے قلوب پر بھی، ان کی آنکھوں پر بھی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے۔ تو یہ رب کائنات نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح آگے کہا فَصُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حالانکہ وہ بولتے تھے، وہ دیکھتے تھے، وہ سنتے تھے، لیکن رب کائنات نے کہا کہ جو حق بات نہ سنے، حق بات نہ پہچانے، حق بات نہ دیکھے، حق گوئی نہ کرے، وہ بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، گنگا بھی ہے، حالانکہ وہ زبان رکھنے والا ہو۔ تو ان کے بارے میں یہاں پر بیان فرمایا۔ آیت 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا ذکر ہے کہ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے، بدترین طبقہ ہے، جن کے ظاہر میں بھی تضاد ہے اور جن کے باطن میں بھی تضاد ہے۔ دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ بھی اپنی دانست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے تھے، لیکن دراصل یہ ان کی خود فریبی ہے اور ان کا وبال انہی پر آئے گا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشیں کرانا چاہتا ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 26 میں بتایا کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، آخر کار سب کا اسی کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 30 سے لے کر
39 تک رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں، میں آدم کو بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یہ بنی آدم زمین میں فساد کرے گا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ تو خون ریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہا فرشتوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انہوں نے کہا کہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح اور تیری تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جن اسرار اور جن حکمتوں کو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اور پھر نعمت علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ کہا کہ میں نے آدم کو سکھایا ہے، علم سکھایا ہے، جو وہ نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا۔ تو یہ علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام افضل ہوئے، کس سے؟ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس لعین کے سوا تمام ملائکہ نے حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ اور اب یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور سجدہ تعظیمی جو پچھلے نبی ہیں، یعنی جو پچھلی شریعت ہے، اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ذکر ہے کہ ان کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر۔ بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے ہوتا ہے، سجدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے ہوتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ وجہ ہیں۔ جیسے ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبے کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے۔ بیت اللہ کی صرف جہت ہوتی ہے، اور اس کی جہت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم ہے، اس کی توقیر ہے، اس کی عزت ہے، تو اس کا عظیم ہونے کی وجہ سے اس کی طرف، اس کی جہت کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے جنت میں داخل کرنے، اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادہ کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم اور حوا کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کی کلمات القاء کیے جانے کا ذکر ہے، اور ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے سکھائے تھے، وہ کلمات سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رب کائنات نے پھر آپ کی توبہ قبول کی۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ کئی سال تک، 300 سال تک وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ آخر کار ان کے ذہن میں آیا کہ میں نے اللہ کے نام کے ساتھ ایک پیارے نام کو دیکھا تھا، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں یہی وسیلہ پیش کیا کہ مولا، تجھے اسی محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، میری توبہ کو قبول فرما۔ وہ مفسرین لکھتے ہیں رب کائنات نے اس نام کی وجہ سے، اس نام کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، تو میرے آقا عظمت والے، میرے آقا رفعت والے، میرے آقا بلندی والے کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ رب کے محبوب ہیں۔ رب نے اپنی ربوبیت کا اظہار ہی انہی کی وجہ سے کیا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرف سے طرح طرح کی عہد شکنیوں
ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشیوں کے مختلف انداز بیان کیے ہیں۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو اپنی نازل کی گئی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا، وہ اس طرح کہ فرعون اور فرعونیوں کے تسلط سے ان کو نجات دلائی، پھر جو ان کی نسل کشی ہو رہی تھی اس سے ان کو نجات دلائی، ان کے سمندر پار کروا کر پھر وادی سینا میں ان کو جگہ دی، اور وہاں پر کئی سال تک بغیر کسی چھت کے اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو ان کے سر پر سائے کی صورت میں رکھا، اور وہ بادل ان کا سایہ کرتا رہا، سایہ فگن رہا۔ پھر ان لوگوں کو منہ سلوہ اتار کر دیا، اور وہ منہ سلوہ کی صورت میں تیار دسترخوان، تیار نعمتیں وہ نازل کی۔ پھر چٹان پر آسا مارا، حضرت آدم علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا مارا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اس آسے سے 12 چشمے نمودار ہوئے۔ اب یہاں دیکھیے، آسا مارا پتھر پر تو پتھر سے 12 چشمے نمودار ہوئے۔ کیوں 12؟ اس لیے کہ 12 سردار تھے اور ان کے ساتھ قوم تھی، تو ہر سردار کے لیے ایک ایک چشمہ جاری ہوا، تو 12 نے اس کو استعمال کیا۔ پتھر سے چشمہ جاری ہونا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن زمین کی جنس سے ہی پتھر تھا، زمین سے ہی چشمے ابلتے ہیں، زمین سے ہی چشمے جاری ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا ان انگلیوں کا دیکھیے کہ جن انگلیوں نے صحابہ کرام نے جب کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کو سامنے رکھا اور ایک برتن منگوایا، اس برتن کے اندر اپنی انگلیاں رکھی اور چشمے جاری ہو گئے، اور اتنے چشمے جاری ہوئے کہ کئی صحابہ نے ان پانی کو استعمال بھی کیا، برتن بھی بھرے، غسل بھی کیا، نہایا بھی ہے اور اپنے اونٹوں کو بھی پلایا ہے۔ یہ وہ پانی ہے کہ ان صحابہ کے علاوہ نہ کسی انسان نے استعمال کیا، نہ اس سے پہلے کیا، نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ ہاں، حوض کوثر پر میرے آقا جسے چاہیں گے اپنا حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال پھر اسی میں آگے چل کر اس گائے کو ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس یعنی اس کو ٹچ کیا، تو قاتل کا اس گائے نے اس مردے نے اپنے قاتل کا بتا دیا۔ پھر ان کی اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کی بعثت کا ہونا، یہ ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کی ہیں، ان کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا تفصیلی ذکر ہے سورہ مبارکہ کے رکوع میں، جس میں یہ ہے کہ ان کے نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان تھا وہ توڑا انہوں نے۔ پھر ان کے علماء ایسے بدترین علماء تھے، آج کل بھی ایسے علماء سو پائے جاتے ہیں کہ وہ قول و فعل میں تضاد تھا ان کا، دنیاوی مال کی لالچ میں اللہ کے احکام کو بدل دیتے تھے باثر افراد کے لیے، جیسے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ بہرحال جان بوجھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توصیف تھی، جو تعریف تھی، اس کو چھپاتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر چلے گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر منہ سلوہ جو دسترخوان کے لیے اترتا تھا، قسم قسم کی نعمتیں، ان نعمتوں کو پس پشت ڈال کر ان لوگوں نے کیا کیا کہ زمین کی پیداوار کا مطالبہ کیا، گندم کا مطالبہ، سبزی کا مطالبہ، ککڑی کا مطالبہ، مسور کی دال کا مطالبہ، پیاز کا مطالبہ، ان کی فرمائش کی۔ پھر گویا اعلیٰ کو ان لوگوں نے رد کر دیا اور ادنا کو انہوں نے طلب کیا۔ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا، جو ہفتے کا دن ان کے لیے عظیم عظمت والا دن تھا، اس کی عظمت کو پامال کیا، اور پھر کیا نہیں ان لوگوں نے کیا، وہ سارے کا سارا اس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ توریت انجیل میں جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی تھا، آپ کی جو آنے کی بشارتیں تھیں، ان بشارتوں کو چھپایا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جادو ٹونے کروانے، ان کی جدائی کروانے کے لیے جادو ٹونے سیکھے ان لوگوں نے، اور اس کا استعمال بھی کیا۔ اشارات اور کنایات اور لفظی اور رد و بدل کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اہانتیں کی۔ تو اسی طرح آیت نمبر 104 میں واضح ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان،
جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ نہ آئے نا، قالوا راعنا، تم راعنا مت کہو، کیونکہ اس کے دو معنی ہوتے تھے، ایک لفظ کے دو معنی قرآن میں، ایک لفظ کے دو معنی، تو ایک معنی کا صحیح ایک معنی صحیح ہو اور ایک معنی غلط ہو، تو صحیح معنی نہ ہو تو اس معنی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ کیا کہا، انظرنا یا رسول اللہ، جو ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، از کرم ساحل لنا اشقالنا، تو یہ قرآن کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو قرآن میں ہے کہ قالوا رائنا، تم مت کہو رائنا، کیوں کہ اس معنی کا، اس لفظ کا جو یہودی تھے وہ معنی کچھ اور لیتے تھے، یوں کہ اس کے بد دعا کے طور پہ کہ ہم آپ بھول جائیں، بلا دیے جائیں، یہ معنی لیا جاتا تھا۔ تو کہا کہ یہ مت کہو۔ صحابہ کیوں رائنا کہتے تھے؟ اس لیے رائنا کا مطلب تھا کہ آقا اس کو دوبارہ رپیٹ فرما دیجئے، یہ دوبارہ ہم پہ نظر کیجئے، دوبارہ اس کو ہمیں عنایت فرمائیے، دوبارہ سمجھائیے، تو اس لیے وہ کہتے تھے رائنا۔ تو یہودی اس کو دوسرے معنی میں لیتے تھے، تو آقا کریم کی شان میں یہ لفظ بھی رب کائنات کو گوارا نہ ہوا، تو فرمایا انظرنا کہو میرے محبوب کی بارگاہ میں، تو اسی لیے فرمایا کہ رائنا مت کہو، یعنی ہماری رعایت، صحابہ کہتے تھے ہماری رعایت کیجئے، اور یہودی کا اس میں یہ تھا کہ یہودی کی لینگویج میں اس کا مطلب تھا بھلا دیے جائیں آپ، تو اس میں یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں استعمال کرتے تھے، لہٰذا رب کائنات نے اسے منع فرما دیا۔ پھر آگے چل کے بنی اسرائیل جبریل امین سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل ہوں، میکائیل ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ لے کر نہیں آتے، بس جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ کیوں کہ وہ جبریل کس کا حکم لے کر آتے تھے؟ اللہ کا حکم، تو فرمایا جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، تو اسی طرح جو نبی کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، کیونکہ نبی کون ہے؟ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کے دوست کے ساتھ دوستی رکھنی ہوتی ہے، دشمنی نہیں۔ کہا نا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے والا ہے، اللہ خود فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، تو یہ اسی لیے وہ بنی اسرائیل والوں کو کی یہاں مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو فرشتوں سے دشمنی رکھے تو وہ اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے، تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے والے سے تو اللہ اعلان جنگ بھی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کا بھی رد ہے کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور آخرت اور جنت پر یہود اور نصارہ کا اجارہ ہے، یعنی انہی کے قبضے میں ہے، یہی جس کو چاہیں گے تو وہ جنت میں جائے گا، یہی جس کو چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ تو کہا اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو تو وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، اور ان کی پیروی کبھی بھی نہ کرنا، کیونکہ وہ جہنمی لوگ ہیں، وہ اللہ کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا ذکر، اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کو پڑھ کر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان نفوس کی اصلاح کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں، یعنی نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اولاد ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر آیا ہے، اور یہ بھی اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے، اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان
کوئی تفریق نہیں کرتے، ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد یہودی نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علمبردار بھی تھے، دین اسلام کے داعی بھی تھے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کے بجائے سید عالم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں منتخب فرمایا، اس کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ یعنی ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کسی مقبول عذر، لا علمی مضبوط شبہ یا حجت صحیحہ کی بنا پر نہیں، بلکہ محض ضد پر، عناد پر، ہر درمی کی بنا پر تھا۔ وہ کہتے تھے، اور ان کا باطنی محرک ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ تھا، ان کی نعمتوں کے لیے انہیں کوئی نہ چنا گیا۔ نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہماری بنی اسرائیل میں ہی نبی آخری نے آنا ہے، تو اس انتظار میں رہے، لیکن جب ان بنی اسرائیل میں نہ آئے، بنی اسحاق میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بیچ میں کوئی نبی نہیں تھا، صرف اور صرف حضور ہی نبی، آخری نبی آئے، تو ان کی ضد میں ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بغض رکھا، عناد رکھا۔ تو یہ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا بھی ذکر، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام فرما لیتا، ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا یہ جو مطالبہ تھا، کہتے کہ ہمارے ساتھ رب ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا، ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار موسیٰ تم کیوں نہیں کرواتے۔ تو ایسی سب باتیں یہ کٹ حجتی تھی کے طور پر تھی، ان کی کم بختی کے طور پہ تھی، کم علمی کے طور پر تھی۔ فرمایا یہ قابل قبول نہیں ہے، جس نے قبول حق کے لیے اتمام حجت کے طور پر یہ باتیں نہیں کی تھی، بلکہ وہ لوگ اس لیے کرتے تھے کہ وہ ہٹ درم تھے، اور ہٹ درم کی کسی بات کو مانا نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے۔ اگلا دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا آغاز بھی اس بیان سے ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، تو پھر فرمایا کہ ان کا قبلہ اب بیت المقدس نہیں بلکہ کعبۃ اللہ شریف ہوگا، اور اس قبلے کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور ہٹ درم لوگ اور منافقین اس بات پر بھی اعتراض کریں گے، اور یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ پہلے یہ اعتراض کرتے تھے اگر تم اتنے مقبول ہو تو اپنے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو، اپنے قبلے کی طرف کرو۔ پھر جب قبلے کی تبدیلی آئی تو پہلے ہی رب کائنات نے بتا دیا کہ یہ لوگ اس طرح اعتراض کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئی۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر، آپ کی چاہت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز میں بنا دیا، اور اس کا حکم دیا۔ اس تحویل قبلہ کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ اے رسول، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اور ان کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے بارہا وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے بار بار آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور بالضرور اسی قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ پھر نماز کے اندر میں مسجد حرام کی طرف پھیرا گیا رخ، تو مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے۔ یوں سمجھ لیں بالکل اپوزٹ ہے،
اب یہاں بھی عشق کی انتہا تھی صحابہ کرام کی. وہ عشق کی انتہا کیا تھی کہ پہلے جو سمجھ لیں کہ ادھر نماز پڑھی جا رہی تھی، اور اب جیسا 2 رکعتیں پڑھی تو سجدے میں حکم آیا تو حضور اس طرف ہوئے، تو اب اس طرف نماز پڑھی جا رہی ہے. جب اس طرف ہوئی تو صحابہ کرام بھی پلٹ کر اسی طرف آ گئے، تو آقا کے پیچھے پیچھے صحابہ تھے تو بتا دیا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، عشق کو سمجھنے والے عاشق ہی ہوتے ہیں. تو پھر آگے پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو. پھر آگے چل کے کہا کہ ہر مصیبت پر کے وقت صبر کرو، اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی طرف نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے. اور پھر جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے مشکل، تو اس پر بھی صبر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا. آیت نمبر 159 سے لے کر 163 تک بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کی روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں نا، ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے. مگر جو توبہ کر لیں تو اپنی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے توبہ کی قبولیت کے دروازے کھلے ہیں. آیت نمبر 164 سے 167 تک اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت کی نشانیاں، ان کا ذکر ہے. پھر زمین اور آسمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اس کے متعلق رب کائنات کا لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کے رواں دواں، اور بارش کی قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز کرنا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے متعلق رہنا، اس کے متعلق یہ ذکر ہے. پھر آیت نمبر 172 سے لے کر 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پھر 4 قسم کے قطعی جو حرام چیزیں تھیں ان کا بیان ہوا. فرمایا کہ مردار کیا چیز ہے؟ اس حلال جانور کو کہتے ہیں کہ جو طبعی طور پر مر گیا ہو وہ مردار ہے، یا ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور صرف حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کا استعمال جائز اور مباح ہے. ہاں یہاں پر جو غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس سے بعض جو کم ذہن لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ جو غیر اللہ کا نام کہا گیا ہے نا، تو یہ 11ویں کا بکرا ہو گیا، میلاد کا بکرا ہو گیا، جس سے یہ مراد ہے. تو ان عقل کے اندھوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر جب ذبح کرتے ہیں نا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ اپنے بت کا نام لیتے تھے یا کسی وڈیرے کا نام لیتے تھے، تو بسم اللہ نہیں کہتے تھے بلکہ بسم اس بت کا نام لیا گیا، بسم اس کا نام لیا گیا، تو اس کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. 11ویں کا بکرا، قربانی کا بکرا، تو پھر یہ قربانی کے جتنے بھی جانور ہیں یہ حرام ہو جائیں گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، اسی طرح چھٹی کا ہو، رجب کا ہو، کونڈے کا ہو، یہ جتنے بھی ہیں مولا کائنات کی مشکل کشا کے عرس کا ہو، یہ جتنے بھی بکرے ہیں یا قربانی کے بکرے ہیں یہ سارے جائز ہیں، حلال ہیں. ان پر اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 5 سے دوسرے پارے کے رکوع نمبر 5 سے انشاءاللہ خلاصہ تفسیر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.